باسط سعادت حسن منٹو۔ باسط بالکل رضامند نہیں تھا، لیکن ماں کے سامنے اس کی کوئی پیش نہ چلی۔ اول تو اس کو اتنی جلدی شادی کرنے کی کوئی خواہش نہیں تھی۔ اس کے علاوہ وہ لڑکی بھی اسے پسند نہیں تھی جس سے اس کی ماں اس کی شادی کرنے پر تلی ہوئی تھی۔ وہ بہت دیر تک ٹالتا رہا، جتنے بہانے بنا سکتا تھا اس نے بنائے، لیکن آخر ایک روز اس کو ماں کی اٹل خواہش کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہی پڑا۔ دراصل انکار کرتے کرتے وہ بھی تنگ آ گیا تھا، چنانچہ اس نے دل میں سوچا، یہ بک بک ختم ہی ہو جائے تو اچھا ہے، ہونے دو شادی، کوئی قیامت تو نہیں ٹوٹ پڑے گی، میں نبھا لوں گا۔ اس کی ماں بہت خوش ہوئی، لڑکی والے اس کے عزیز تھے اور وہ عرصہ ہوا ان کو زبان دے چکی تھی۔ جب باسط نے ہاں کی تو وہ تاریخ پکی کرنے کے لیے لڑکی والوں کے ہاں گئی۔ انہوں نے ٹال مٹول کی تو باسط کی ماں کو بہت غصہ آیا۔ سعیدہ کی ماں، میں نے اتنی مشکلوں سے باسط کو رضامند کیا ہے، اب تم تاریخ پکی نہیں کر رہی ہو، شادی ہوگی تو اسی مہینے کی 20 کو ہوگی، نہیں تو نہیں ہوگی، اور یہ بات 16 آنے پکی ہے، سمجھ لیا؟ دھمکی نے کام کیا، لڑکی کی ماں بالآخر راضی ہو گئی۔ سب تیاریاں مکمل ہوئیں، 20 کو دلہن گھر میں تھی۔ باسط کو گو وہ پسند نہیں تھی، لیکن وہ اس کے ساتھ نبھانے کا فیصلہ کر چکا تھا، چنانچہ وہ اس سے بڑی محبت سے پیش آیا۔ اس پر بالکل ظاہر نہ ہونے دیا کہ وہ اس سے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، اور یہ کہ وہ زبردستی اس کے سر منڈ دی گئی ہے۔ نئی دلہنیں عام طور پر بہت شرمیلی ہوتی ہیں، لیکن باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ ضرورت سے زیادہ شرمیلی ہے۔ اس کے شرمیلے پن میں کچھ خوف بھی تھا، جیسے وہ باسط سے ڈرتی ہے۔ شروع میں باسط نے سوچا کہ یہ چیز دور ہو جائے گی، مگر وہ بڑھتی ہی گئی۔ باسط نے اس کو چند روز کے لیے میکے بھیج دیا۔ واپس آئی تو اس کا خوف آلود شرمیلا پن ایک حد تک دور ہو چکا تھا۔ باسط نے سوچا، 1-2 مرتبہ اور میکے جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی، مگر اس کا یہ قیاس غلط نکلا۔ سعیدہ پھر خوفزدہ رہنے لگی۔ باسط نے ایک روز اس سے پوچھا، سعیدہ تم ڈری ڈری کیوں رہتی ہو؟ سعیدہ یہ سن کر چونکی۔ نہیں تو؟ نہیں تو؟ باسط نے اس سے بڑے پیار بھرے لہجے میں کہا، آخر بات کیا ہے؟ خدا کی قسم مجھے بڑی الجھن ہوتی ہے۔ کس بات کا ڈر ہے تمہیں؟ میری ماں اتنی اچھی ہے، وہ تم سے سانسوں کا سا سلوک نہیں کرتی، میں تم سے اتنی محبت کرتا ہوں، پھر تم ایسی صورت کیوں بنائے رکھتی ہو کہ معلوم ہوتا ہے تمہیں یہ خوف ہے کہ کوئی تمہیں پیٹے گا؟ یہ کہہ کر اس نے سعیدہ کا منہ چوما۔ سعیدہ خاموش رہی، اس کی آنکھیں البتہ اور زیادہ خوف زدہ ہو گئیں۔ باسط نے اس کو اور پیار کیا اور کہا، تمہیں ہر وقت ہنستی رہنا چاہیے، لو اب ذرا ہنسو، ہنسو میری جان۔ سعیدہ نے ہنسنے کی کوشش کی۔ باسط نے پیار سے اس کو تھپکی دی۔ شاباش، اسی طرح مسکراتا چہرہ ہونا چاہیے ہر وقت۔ باسط کی یہ محبت ظاہر ہے کہ بالکل مصنوعی تھی، کیونکہ سعیدہ کے لیے اس کے دل میں کوئی جگہ نہیں تھی، لیکن وہ صرف اپنی ماں کی خاطر چاہتا تھا کہ سعیدہ سے اس کا رشتہ ناکام ثابت نہ ہو۔ اس کی ماں اپنی شکست کبھی برداشت نہ کر سکتی، اس نے اپنی زندگی میں شکست کا منہ دیکھا ہی نہیں تھا، اس لیے باسط کی انتہائی کوشش یہی تھی کہ سعیدہ سے اس کی نبھ جائے۔ چنانچہ اپنے دل میں سعیدہ کے لیے اس نے بڑے خلوص کے ساتھ مصنوعی محبت پیدا کر لی تھی۔ اس کی ہر آسائش کا خیال رکھتا تھا، اپنی ماں سے سعیدہ کی چھوٹی سی بات کی بھی تعریف کرتا تھا۔ جب وہ یہ محسوس کرتا کہ اس کی ماں بہت مطمئن ہے، اس بات سے مطمئن ہے کہ باسط کا رشتہ ٹھیک جگہ لگا ہے، تو اس کو دلی خوشی ہوتی۔ شادی کو 1 مہینہ ہو گیا۔ اس دوران میں سعیدہ کئی مرتبہ میکے گئی۔ باسط کو اس پر کوئی اعتراض نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ یوں اس کا خوف آلود شرمیلا پن دور ہو جائے گا، مگر ایسا نہ ہوا۔ یہ دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ اب تو سعیدہ وحشت زدہ دکھائی دیتی تھی۔ باسط حیران تھا کہ بات کیا ہے۔ اس کے بارے میں اس نے ماں سے کوئی بات نہ کی، اس لیے کہ اسے یقین تھا کہ وہ اس کو ڈانٹ پلاتی۔ بکواس نہ کرو، مجھے معلوم تھا تم ضرور ایک روز اس میں کیڑے ڈالو گے۔ باسط نے سعیدہ ہی سے کہا، میری جان تم مجھے بتاتی کیوں نہیں ہو؟ سعیدہ چونک اٹھی۔ جی؟ اس کے چونکنے پر باسط نے یوں محسوس کیا جیسے اس نے سعیدہ کی کسی دکھتی رگ پر زور سے ہاتھ رکھ دیا تھا۔ لہجے میں اور زیادہ پیار بھر کے اس نے کہا، میں نے پوچھا تھا کہ اب تم اور زیادہ خوفزدہ رہنے لگی ہو، آخر بات کیا ہے؟ سعیدہ نے تھوڑے توقف کے بعد جواب دیا، بات تو کچھ بھی نہیں، میں ذرا بیمار ہوں۔ کیا بیماری ہے؟ تم نے مجھ سے کبھی ذکر ہی نہیں کیا۔ سعیدہ نے دوپٹے کے کنارے کو انگلی پر لپیٹتے ہوئے جواب دیا، امی جان علاج کرا رہی ہے میرا، جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے سعیدہ سے اور زیادہ دلچسپی لینا شروع کی تو اس نے دیکھا کہ وہ ہر روز چھپ کر کوئی دوا کھاتی ہے۔ ایک دن جب کہ وہ اپنے قفل لگے ٹرنک سے دوا نکال کر کھانے والی تھی، وہ اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ زور سے چونکی، صفوف کی کھلی ہوئی پڑیا اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ باسط نے اس سے پوچھا، یہ دوا کھاتی ہو؟ سعیدہ نے تھوک نگل کر جواب دیا، جی ہاں۔
امی جان نے حکیم صاحب سے منگوائی تھی۔ کچھ افاقہ ہے اس سے؟ جی ہاں۔ تو کھاؤ، اگر آرام نہ آئے تو مجھ سے کہنا، میں ڈاکٹر کے پاس لے چلوں گا۔ سعیدہ نے پڑیا فرش پر سے اٹھائی اور سر ہلا کر کہا، جی اچھا۔ باسط چلا گیا۔ اس نے سوچا، اچھا ہے کوئی علاج تو ہو رہا ہے، خدا کرے اچھی ہو جائے۔ میرا خیال ہے یہ ڈر ور کچھ نہیں، بیماری ہے، دور ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اس نے سعیدہ کی اس بیماری کا اپنی ماں سے پہلی بار ذکر کیا تو کہنے لگی، بکواس ہے، خدا کے فضل و کرم سے اچھی بھلی ہے، کیا بیماری ہے اسے؟ باسط نے کہا، مجھے کیا معلوم امی جان، یہ تو سعیدہ ہی بتا سکتی ہے آپ کو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، میں پوچھوں گی اس سے۔ جب سعیدہ سے دریافت کیا تو اس نے جواب دیا، کچھ نہیں خالہ جان، سر میں درد رہتا تھا۔ امی جان نے حکیم صاحب سے دوا منگا دی تھی۔ اصل میں باسط صاحب بڑے وہمی ہیں، ہر وقت کہتے رہتے ہیں تم ڈری ڈری سی دکھائی دیتی ہو۔ مجھے ڈر کس بات کا ہوگا بھلا؟ باسط کی ماں نے کہا، بکواس کرتا ہے، تم اس کی فضول باتوں کا خیال نہ کرو۔ چند روز کے بعد باسط نے محسوس کیا کہ سعیدہ بہت ہی زیادہ گھبرائی ہوئی ہے۔ اس کا اضطراب اس کے روئیں روئیں سے ظاہر ہوتا تھا۔ شام کے قریب اس نے باسط سے کہا، امی جان سے ملنے کو جی چاہتا ہے، مجھے وہاں چھوڑائیے۔ باسط نے جواب دیا، نہیں سعیدہ، آج تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں۔ سعیدہ نے اصرار کیا، آپ مجھے وہاں چھوڑائیے، ٹھیک ہو جاؤں گی۔ باسط نے انکار کر دیا، وہاں طبیعت ٹھیک ہو سکتی ہے تو یہاں بھی ٹھیک ہو سکتی ہے، جاؤ آرام سے لیٹ جاؤ۔ باسط کی ماں آ گئی۔ باسط نے اس سے کہا، امی جان دیکھیے سعیدہ ضد کر رہی ہے، طبیعت اس کی ٹھیک نہیں، کہتی ہے مجھے امی جان کے پاس لے چلو۔ باسط کی ماں نے بڑی بے پرواہی سے کہا، کل چلی جانا سعیدہ۔ سعیدہ نے اور کچھ نہ کہا، خاموش ہو کر باہر صحن میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد باسط باہر نکلا۔ سعیدہ صحن میں نہیں تھی۔ اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر وہ نہ ملی۔ باسط نے سوچا اوپر کوٹھے پر ہوگی۔ اوپر گیا تو غسل خانے کا دروازہ بند تھا۔ کھٹکھٹا کر اس نے آواز دی، سعیدہ؟ کوئی جواب نہ ملا تو پھر پکارا، سعیدہ؟ اندر سے بڑی نحیف آواز آئی۔ جی؟ باسط نے پوچھا، کیا کر رہی ہو؟ اور زیادہ نحیف آواز آئی، نہا رہی ہوں۔ باسط نیچے آ گیا۔ سعیدہ کے بارے میں سوچتا سوچتا باہر گلی میں نکلا۔ موری کی طرف نظر پڑی تو اس میں خون ہی خون تھا، اور یہ خون اس غسل خانے سے آ رہا تھا جس میں سعیدہ نہا رہی تھی۔ باسط کے ذہن میں تلے اوپر کئی خیالات اوندھے سیدھے گرے۔ پھر یہ گردان شروع ہو گئی، دوا، خون، خون، دوا، ڈر، دوا، خون، ڈر۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ سوچنا شروع کیا۔ سعیدہ کی ماں شادی کی تاریخ پکی نہیں کرتی تھی۔ اس نے کہا تھا 1-2 مہینے ٹھہر جاؤ۔ سعیدہ کا بار بار اپنی ماں سے ملنے جانا، اس کا ہر وقت خوف زدہ رہنا، دوا کھانا، اور خاص طور پر آج بہت ہی زیادہ وحشت زدہ ہونا۔ باسط سارا معاملہ سمجھ گیا۔ سعیدہ پیٹ سے تھی۔ جب وہ دلہن بن کر اس کے پاس آئی تھی، اس کی ماں کی یہ کوشش تھی کہ حمل گر جائے، چنانچہ آج وہ چیز ہو گئی۔ باسط نے سوچا، کیا میں اوپر جاؤں، جا کر سعیدہ کو دیکھوں، اپنی ماں سے بات کروں؟ ماں کا سوچا تو اس کو خیال آیا کہ وہ یہ صدمہ برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ اپنے بیٹے کی آنکھوں میں ذلیل ہونا کبھی گوارا نہیں کرے گی۔ ضرور کچھ کھا کر مر جائے گی۔ وہ کوئی فیصلہ نہ کر سکا۔ اپنے کمرے میں گیا اور سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ کئی بار اس کو سعیدہ کا خیال آیا کہ وہ خدا معلوم کس حالت میں ہوگی، اس کے جسم پر، اس کے دل و دماغ پر کیا کچھ بیتا ہوگا اور کیا بیت رہا ہوگا، کیسے اتنا بڑا راز چھپائے گی، کیا لوگ پہچان نہیں جائیں گے؟ جوں جوں وہ سعیدہ کے بارے میں سوچتا، اس کے دل میں ہمدردی کا جذبہ بڑھتا جاتا۔ اس کو سعیدہ پر ترس آنے لگا۔ بیچاری، معلوم نہیں بے ہوش پڑی ہے یا ہوش میں ہے۔ ہوش میں بھی اس پر جانے کیا گزر رہی ہوگی۔ کیا وہ نیچے آ سکے گی؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ اٹھ کر صحن میں گیا تو سعیدہ نیچے آئی۔ اس کا رنگ بے حد زرد تھا، اتنا زرد کہ وہ بالکل مردہ معلوم ہوتی تھی۔ اس سے بمشکل چلا جاتا تھا۔ ٹانگیں لڑکھڑا رہی تھیں، کمر میں جیسے جان ہی نہیں تھی۔ باسط نے اس کو دیکھا تو اس پر بہت ترس آیا۔ اندر سے برقع اٹھایا اور اس سے کہا، چلو میں تمہیں چھوڑاؤں۔ سعیدہ نے بہت ہمت سے کام لیا، باسط کے ساتھ چل کر باہر سڑک تک گئی۔ باسط نے تانگا لیا اور اس کو اس کی ماں کے پاس چھوڑایا۔ ماں نے اس سے پوچھا، سعیدہ کہاں ہے؟ باسط نے جواب دیا، ضد کرتی تھی، میں اسے چھوڑ آیا ہوں۔ باسط کی ماں نے اس کو ڈانٹا، بکواس کرتے ہو، ضد کرنے دی ہوتی، تم اسی طرح اس کی عادتیں خراب کرو گے اور پھر مجھ سے کہو گے کہ میں نے غلط جگہ تمہارا رشتہ کیا تھا۔ باسط نے کہا، نہیں امی جان، سعیدہ بڑی اچھی لڑکی ہے۔ اس کی ماں مسکرائی، میں نے تم سے کہا نہیں تھا کہ وہ بہت نیک لڑکی ہے، تم اسے ضرور پسند کرو گے۔ پھر تھوڑی دیر چھالیاں کاٹنے کے بعد ایک دم باسط سے مخاطب ہوئی، اور ہاں باسط، یہ اوپر غسل خانے میں خون کیسا تھا؟ باسط سٹپٹا سا گیا، وہ کچھ نہیں امی جان، میری نکسیر پھوٹی تھی۔ ماں نے بڑے غصے کے ساتھ کہا، کمبخت، گرم چیزیں نہ کھایا کرو۔
जब देखो जेबें मूंगफली से भरी हैं। बासित कुछ देर अपनी माँ के साथ बातें करता रहा। वो उठकर कहीं गई तो बासित ऊपर गुस्ल खाने में गया, पानी डालकर उसको अच्छी तरह साफ किया। उसके दिल को इस बात का बड़ा इत्मीनान था कि उसने अपनी माँ से सईदा के मुताल्लिक कोई बात नहीं की और ना उसने सईदा पर यह जाहिर होने दिया कि वो उसका राज जानता है। वो दिल में फैसला कर चुका था कि सईदा का राज हमेशा उसके सीने में दफन रहेगा। वो काफ़ी तकलीफ़ उठा चुकी थी। बासित के ख्याल के मुताबिक उसको अपने किए की सज़ा मिल चुकी थी। मज़ीद सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं था। खुदा करे वो जल्द तंदुरुस्त हो जाए। अब उसके चेहरे पर वो उलझन पैदा करने वाला खौफ नहीं रहेगा। वो ये सोच ही रहा था कि नीचे उसकी माँ की चीख की आवाज़ आई। बासित लोटा रखकर दौड़ा, नीचे गया, सब कमरे देखे। ड्यूड़ी में गया तो उसकी माँ फर्श पर औंधी पड़ी थी, मुर्दा। उसके सामने कूड़े वाले लकड़ी के बक्स में एक छोटा, बहुत ही छोटा सा नामुकम्मल बच्चा कपड़े में लिपटा पड़ा था। बासित को बेहद सदमा हुआ। उसने पहले उस बच्चे को उठाया, कपड़े में अच्छी तरह लपेटा और अंदर जाकर बूट के खाली डब्बे में बंद कर दिया। फिर माँ को उठाकर अंदर चारपाई पर लिटाया और उसके सिरहाने बैठकर देर तक रोता रहा। सईदा को इत्तला पहुंची तो उसको अपनी माँ के साथ आना पड़ा। वो उसी तरह जर्द थी, पहले से ज़्यादा निढाल। बासित को बहुत तरस आया। उससे कहा, सईदा, जो अल्लाह को मंजूर था हो गया। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं, रोना बंद करो और जाओ अंदर लेट जाओ। अंदर जाने के बजाय सईदा ड्यूड़ी में गई। जब वापस आई तो उसका चेहरा हल्दी की तरह जर्द था। बासित खामोश रहा। सईदा ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। ये आंसू साफ बता रहे थे कि वो बासित का शुक्रिया अदा कर रही है। बासित ने उससे बड़े प्यार से कहा, ज़्यादा रोना अच्छा नहीं सईदा, जो खुदा को मंजूर था हो गया। दूसरे रोज़ उसने बच्चे को नहर के किनारे गड्ढा खोद कर दफना दिया।